سندھ میں عرصہ دراز سے عوامی مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے. لوگ جن کا اندھو سے استقبال کرتے ہیں، جن کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، خوف کی وجہ سے، ٹرانسفر اور بدلیوں کی وجہ سے لوگ جن کی عزت اور احترام کرتے ہیں، جن کو لوگ کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، میں حیران ہوں کہ 1,00,000 ووٹ ان کے بکسوں سے کیسے نکلتے ہیں اور ہمارے ووٹ گٹروں اور نالوں میں کیسے پڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے بہت برداشت کیا ہے. اس مرتبہ بھی پاکستان بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. افغانستان ہو، پاکستان کے لیے لڑتا ہوا میرا قائد نظر آئے گا. چائنا کا سی پیک ہو، میرا قائد مذاکرات کرتا ہوا نظر آئے گا. افواج پاکستان کے ساتھ بارڈر پہ شانہ بشانہ لڑنے کی بات میرا قائد محترم کرتا ہوا نظر آئے گا. کل مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے ملک بچانے کی بات کی، آج میرا قائد ملک بچانے کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ چوری کے دروازے سے، چور دروازے سے، جعلی مینڈیٹ سے حکومت پہ حکومت دیتے جائیں گے، 20 سال عوام کی رائے کے خلاف حکومت دیں گے تو عوام کا خیز و غضب سامنے آئے گا. پھر یہ ریاست عوام کے اس رد عمل کو برداشت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا. ہم نے کل بھی ملک بچانے کی کوشش کی تھی، ہم آج بھی ملک بچانا چاہتے ہیں. آپ فیصلہ کریں، آپ نے ملک بچانا ہے یا نہیں. اگر ملک بچانا ہے تو پھر عوام کے غیظ و غضب کے سامنے سے ہٹنا ہوگا، عوام کے ووٹ کے پرچی کا احترام کرنا ہوگا، عوام کو ان کے مرضی کا فیصلہ کرنے دینا ہوگا. عوام کو سندھ بھیجنے والوں کو اگر مسترد کرتے ہیں تو آپ کو بھی مسترد کرنا ہوگا. ہسپتالوں، اسکولوں، روڈوں، راستوں، سیلاب میں کرپشن کرنے والوں کو اگر سندھ کے عوام اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو بھی ان کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا. ورنہ میں آج قائد کے موجودگی میں، GDA کے جنرل سیکرٹری کے موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، اگر سندھ میں میرا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح عمران احمد خان نیازی کے خلاف کراچی سے جمعیت العلماء نے تحریک کا آغاز کیا تھا، ہم سندھ لوٹنے والوں کے خلاف بھی لاڑکانہ سے تحریک کا آغاز کریں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک تمہارے تاج اور تخت کو ہاتھ میں نہیں ملا دیتے. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سندھ کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑی آپ دیں گے، بھرتی کے لیے دیں گے، بھرتی کے حقوق کے لیے لڑیں گے. اور اگر روڈوں پر بیٹھنا پڑا، اسمبلیوں کا گھیراؤ کرنا پڑا تو آپ تیار ہیں؟ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. پرامن طریقے سے انتخابات ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ نے پولنگ سنبھالنی ہے، آپ پولنگ کے نگران ہیں. ووٹ ڈال کے آپ گھر جائیں گے، پیچھے ووٹ چوری ہو جائے گا، کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں. دو چیزیں ہیں، ایک پیسہ، ایک دھاندلی. آج کل کندکوٹ میں، رات شکارپور میں، آج یہاں سکر لاڑکانہ، پھر سکر، پھر گھوٹکی میں عوام قائد محترم کے لیے جمع ہو رہے ہیں. لاکھوں کا جمع غفیر اس بات کی قمازی کر رہا ہے کہ عوام نے پیسے کی لالچ کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے. اب ان کے پاس، توجہ میری طرف کریں، اب ان کے پاس ایک راستہ ہے دھاندلی کا. ٹھپا لگا کے آپ گھر جائیں گے، پیچھے یہ آپ کا ووٹ چوری کریں گے. لہذا گھر نہیں جانا، پولنگ سنبھالنی ہے. ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے پولنگ سنبھالنی ہے. رزلٹ لے کے نکلنا ہے. لاڑکانہ والوں، کمبر والوں، ایک دن آپ اپنے ووٹ کی چوکیداری کریں. 5 سال دین کی، دھرتی کی، غریبوں کے حقوق کی جنگ اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان اور اس کے سپاہی لڑیں گے. 1 سال آپ جنگ لڑیں، 5 سال آپ کا قائد آپ کی جنگ لڑے گا، ملک کی جنگ لڑے گا. کہ آپ قائد محترم کی موجودگی میں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ الیکشن کے دن آپ پولنگیں سنبھالیں گے، ووٹ لے کے گھر رزلٹ لینے تک نہیں جائیں گے. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی پولنگ سنبھالیں گی. تو پھر ایک نعرہ، ٹھپے تھے ٹھپو، وہی فارم 45 کہا ہے. چاچا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فارم 45 لے کے پھر واپس آنا ہے، ایسے نہیں آنا. پھر بتائیں ٹھپے
ستارے والا بھی بیٹھا ہے. ٹھپے تے ٹھپو کتاب ہے, ستارے تے ٹھپو, ٹھپے تے ٹھپو, ٹھپے تے ٹھپو. انہیں جوش خروش میں دعوت دے رہا ہوں. آپ کے قائد, میرے قائد, امت کے قائد, قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس ورکرز کنونشن سے خطاب فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ.